بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال سعید۔ نماز فجر ادا کی ہے ابھی، اور آج کا جو موسم ہے 18 جنوری بروز جمعرات، آپ ذرا موسم دیکھیں، انتہا کی دھند ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہہ لیں کہ اس موسم کے اندر اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جب آپ اللہ کے آگے سر سجدہ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی تکلیفیں ختم نہیں ہو سکتی؟ جب آپ نے پہلی فتح حاصل کر لی ہے، باجماعت میں نے نماز ادا کی ہے، نماز فجر ایک پہلی فتح ہوتی ہے کامیابی کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نماز فجر اور نماز عشاء منافقین کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دو نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم منافق میں شامل ہو جاتے ہیں، منافق کہنے کے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو جو انسان 5 نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ کیا شمار کیا جائے گا پھر؟ بی سیریس ان یور لائف۔ انسان جب مر جاتا ہے تو میں آپ میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ پورا جسم اس کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ پورا جسم اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی لائف کے اندر اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو اگر آپ ساتھ لینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ اپنے گرم بستر کو اگر میں چھوڑ سکتا ہوں آج، ٹھنڈے پانی سے اگر میں وضو کر سکتا ہوں آج، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کو ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، تو اپنی ہدایت مانگیں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو اپنی ہدایت اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر میں اس سردی کے اندر، انتہا کی سردی کے اندر، میں اگر اللہ کے گھر جا کر نماز ادا کر سکتا ہوں باجماعت نماز فجر کی، تو میرے لیے باقی نمازیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ باقی نمازوں کے لیے مجھے پانی بھی گرم میسر ملے گا، مجھے انوائرمنٹ بھی اچھا ملے گا، ہیٹر لگے ہوں گے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ فجر کی نماز سب سے مشکل تھی میرے لیے، جو الحمدللہ میں ریگولر باجماعت ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے اپنی لائف میں سیریس ہو جائیں۔ یہ نمازیں چھوڑنا اللہ سے لا تعلقی والا اظہار ہی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، نماز فجر، عصر، مغرب سے ساری 5 نمازیں اگر آپ ریگولر ادا کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ زندگی میں پرسکون ہیں۔ یہ میں کنفرم بات کرتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنا سسٹم جو ہے وہ نماز کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے تعلقات کا جو سسٹم ہے وہ نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کے اوپر فوکس کریں۔ کیا پتہ انسان نے، اس کے پاس مہلت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دن کب اس کو موت نے آ کے گھیر لینا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اوپر فوکس کریں، اپنی نمازوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ پاک ہماری گھر والوں کو نمازی بنائے، دوست کو نمازی بنائے، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو نماز کی دعوت دیں، ان کو نمازی بنائے۔ یہ بہت بڑی کہہ لیں کہ اس انسان کے لیے محرومیت ہے، جو انسان اذان بھی سنتا ہے اس کانوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد اگر وہ چلا بھی جاتا ہے مسجد کے اندر تو صرف واش روم استعمال کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ جماعت اگر مسجد کے اندر ہو بھی رہی ہوتی ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے۔ کتنی بڑی کہہ لیں کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی اس انسان کے اوپر جو یہ انسان کرتا ہے۔ تو کامیابی پانی ہے تو اس طرف آنا پڑے گا۔ کامیابی کی آواز خود مؤذن دیتا ہے 5 وقت، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو زندگی کامیابی صرف اس نمازوں کے اندر ہی۔ اپنی 5 نمازوں کا خیال کرے اور اللہ سے اپنی مشکلات کا حل، اور اس دنیا کا اور اس آخرت کا، جو آخرت کی ہے ہی زندگی آخرت کی ہے، دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، تو آخرت کی زندگی کے اندر ہمارا کچھ بن جائے تو اس کے لیے محنت کرے۔ بس یہی تھا آج کا پیغام۔ اپنا خیال رکھے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔